اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور خاص صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈھونڈتے، اور اہل ایمان کو چاہیے بھی یہ کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو دیکھیں کہ میری ان پریشانیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ رزق کا معاملہ چونکہ ایک پریشان کن معاملہ ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی سے نکلنے کا حل کیا بتایا۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول حق اور سچ ہے، بات صرف یقین کی ہے۔ اگر ہم یقین کامل رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رزق کے معاملے کے لیے آگے بڑھیں گے تو رب کعبہ کی قسم، رب وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اہل ایمان جو ہے وہ کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا، کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو رزق کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ جب تم دیکھو کہ رزق کے معاملے میں پریشانی آ رہی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرو؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ جب دیکھو رزق کا معاملہ ہے، نماز پڑھنا شروع کرو، اللہ سے رجوع، اللہ کی طرف پلٹو۔ وہ صحابی جو گھر میں تشریف لائے، بیگم سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ صحابی کہاں گئے تھے؟ سیدھا مسجد نبوی کے اندر، اور جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے مانگا۔ گھر آئے اور پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا؟ کہا نہیں آیا۔ کہا کہ میرے مانگنے میں کمی ہے، اس کی عطا میں کمی کوئی نہیں۔ دوبارہ گئے، سہبارہ گئے، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جب نفل پڑھ کر آئے تو گھر میں دیکھا کہ ایک چکی چل رہی ہے کہ جس کے اندر سے آٹا نکل رہا ہے، اور انتہائی اختصار کے ساتھ یہ کہ جب گھر کے اندر وافر مقدار میں آٹا آ گیا تو چکی کے 2 پارٹوں کو اٹھا کے دیکھا تو بیچ میں گندم کا صرف 1 دانہ تھا، 1 دانہ تھا۔ اور آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تو چکی کے پارٹوں کو نہ اٹھاتا، تیری نماز اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اگر تو چکی کے پارٹوں کو نہ اٹھاتا تو قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی اور آٹا نکلتا رہتا۔ تو نماز پڑھے یقین کامل کے ساتھ، یہ نماز نہ پڑھے کہ جو مجبوری کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھے ایسے کہ جیسے رب کو دیکھ رہے ہیں، یا گویا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، اس طرح نماز پڑھیں۔ نماز پڑھے کہ جسم پر لرزہ طاری ہو جائے۔ آج ہماری نمازیں کیا ہیں؟ نماز کے اندر امام قیام لمبا کر دے، طبیعت میں انقباض، رکوع لمبا ہو جائے، طبیعت میں انقباض، سجدے لمبے ہو جائیں، ہم اس مسجد میں جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں مولوی نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے نماز نہ بھی پڑھے، رب کی کبریائی میں کمی نہیں آئے گی۔ نماز پڑھنا میرے اور آپ کے لیے فائدہ ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پھر اس پر جم جاؤ، پھر اس پر جم جاؤ۔ لا نسألک رزقا، رب کہتا ہے میں تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ رب کہہ رہا ہے میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ تم نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پر مجتمع کرو، اور پھر اس پر جم جاؤ۔ یاد رکھنا رزق کا معاملہ تو میرے پاس ہے نا، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کاروباری احباب بھی ہیں، برسر روزگار احباب بھی موجود ہیں، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس وقت بالکل صفر کی پوزیشن پر ہم کھڑے ہیں۔ اب کاروبار شروع بھی ہوتے ہیں، نئے سرے سے شروع ہوں گے، تو عہد کر لیں کہ اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔
نماز کسی حال میں نہ خود چھوڑیں گے نہ گھر والوں کو چھوڑنے دیں گے۔ اور پھر ایک تو ہے نماز 5 وقت کی نماز، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ اس کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہیں، اور ان نفلی نمازوں میں چاشت کی نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ رزق کے معاملے حل کروانا چاہتے ہیں، رزق کے بند دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، جی فلاں سے تعویذ دلوا لیں، فلاں سے کو لکھ کے دکان پہ لگا دے رزق۔ تم چاشت کی نماز پڑھنا معمول بنا لو، اللہ رب العزت تمہیں رزق وہاں سے دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان نہ ہو۔ چاشت کی نماز جو سورج نکلنے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ نماز اس کا اہتمام کر لو، چاشت کی نماز پڑھو۔ اللہ رب العزت رزق کے، یوں سمجھ لو رزق کے دروازوں پہ تالے لگے ہیں، ان تالوں کو کھلوانا ہے، اور ان تالوں کی پہلی کنجی جو ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے استغفار، کثرت سے استغفار کریں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ رب کہتا ہے تم استغفار کرو۔ استغفار کے جہاں بہت سارے فوائد رب نے بتائے، ایک فائدہ یہ بھی بتایا کہ میں رب تمہاری مدد کروں گا مال کے ساتھ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تمہاری مدد کروں گا مال کے ساتھ۔ کوئی حکومت، کوئی دکان، کوئی بازار، کوئی تجارت تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ میں رب جو سب سے بڑا مددگار ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ کہ تم استغفار کرو، میں تمہاری مدد کروں گا مال کے ساتھ۔ تو کثرت سے استغفار شروع کر دیں، اللہ سے وعدہ کریں کہ مولا آج کے بعد ہم کثرت سے استغفار کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے۔ اور استغفار صرف اس لیے نہیں ہے کہ میرے سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی تو کہا جاتا ہے نا استغفار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب آپ اپنے رب کی تسبیح کو بیان کیجئے، اس کی تعریف کو بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ یہ استغفار در حقیقت ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ یہ استغفار در حقیقت رب کی جو ہم عبادات کرتے ہیں ان میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرتا ہے یہ استغفار۔ تو کثرت سے استغفار کریں، استغفار کریں گے، یہ میری بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ۔ اور تیسرا کام، صلہ رحمی شروع کر دو، صلہ رحمی شروع کر دو، خاندان کے ساتھ صلہ رحمی شروع کر دو۔ بڑے نازک موڑ پہ کھڑے ہیں، بڑے نازک موڑ پہ کھڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان کہ جس کا مفہوم جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دے، وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دے، وہ صلہ رحمی کرے۔ آج ہمارے خاندانوں کے اندر بھائی بھائی سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، بھتیجا چچا سے ناراض ہے، ماموں بھانجے سے ناراض ہے، بھانجا ماموں سے ناراض ہے۔ ہم سب معاشرے کے فرد ہیں، خاندانی لوگ بیٹھے ہیں، ہم ہر بندہ اپنے خاندان کے اندر دیکھے کتنے لوگ ناراض چلتے پھر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلہ رحمی کو رب نے پیدا کیا، صلہ رحمی نے رب سے فریاد کی، رب نے صلہ رحمی کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا اے صلہ رحمی جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں، خاندان کے اندر ناراضگیاں ختم کر دیں، جو روٹے ہوئے انہیں منا لیں۔ یہ تو حقوق العباد کے اندر ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا رب آپ سے ہم سے راضی ہو جا، رب روٹا ہوا ہے، ہم رب کو منانے آئے ہیں۔ اور اللہ کے بندے جو پہلے حقوق العباد ہیں، جو تیرا بھائی روٹا ہوا اسے تو راضی کر، تیری ماں روٹھی ہے، تیرا باپ ناراض بیٹھا ہے گھر میں اور تو کہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ پہلے ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ، پھر اللہ کا وعدہ ہے میں تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرماؤں گا۔ تو آج صرف یہ 3 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور پھر ہم سب کو ان تمام باتوں پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا شاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء توبة قبل الموت راحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.